انیس اردو کا بہت بڑا شاعر نہیں، کائنات کا بڑا شاعر ہے، جس کے انسانی رشتے بھائی محبت. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے پوری شاعری، وہ شیکسپیئر کو آپ لیجیے، ملٹن کو لیجیے، ٹیگور کو لے لیجیے یا گوئٹے کو لے لیجیے، جتنے بڑے شاعر ہیں ان سب کو انیس کراس کر جاتا ہے، کیونکہ انیس نے خاندان کو ایک موضوع بنایا ہے. آج کی دنیا میں، آج کے جدید دور میں، اس سپر پاور کا جو دور ہے، انسانی رشتے جو ختم ہو رہے ہیں، یہ رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، خاندان جدا ہو رہے ہیں، انسانی رشتے مر رہے ہیں، ہمارا تعلق انسانیت سے ختم ہو رہا ہے. ہمارا مغرب کا اعتراض یہی ہے کہ مغرب نے ہمیں مشین بنا کے رکھ دی. انیس واحد شاعر ہے اس پوری کائنات کا جس نے انسانی رشتوں کے حوالے سے ہمیں جوڑے رکھا. خوبی یہ تھی، کربلا ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس میں نانا ہیں، دادا ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بھائی ہیں. آپ دیکھ لیجیے کیا دنیا کوئی غم ایسا ہے، دنیا کوئی احساس ایسا ہے جو کربلا میں موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے اس کو اس طرح فیل نہیں کیا. دیکھیے اس میں کسی تنگ نظری کے زمانہ بہت متاثر زمانہ ہے. انیس کے ساتھ یہی ظلم ہم نے اٹھا کے کونے میں رکھ دیا. آپ اپنی یونیورسٹیز میں جائیے، انیس پر اس طرح کام نہیں ہوتا، مرثیہ نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ تنگ نظری حاوی. آپ چھوڑیے جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک تنگ نظری پھیل رہی ہے معاشرے میں، ایک طبقے کا ہم نام لیتے ہیں لوگ تنگ نظر. نہیں، معاف کیجیے گا، بڑے بڑے دانشور اور پروفیسر تنگ نظر، وہ پتہ نہیں ان میں ایک تنگ نظری موجود ہے. آپ یونیورسٹیز میں جائیے، آپ بڑے اسکالرس کے پاس جائیے، ان کے دل کو ٹٹول کے دیکھیے، ان میں ایک تاثر. تو اسی نے ہمیں ختم کر دیا. انیس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی انیس کا کمال نہیں ہے. ان کی شاعرانہ صفات اپنی جگہ پر ہے، ان کی پوئٹری بہت کمال کی ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. اقبال انیس سے متاثر ہے. انیس نے جس طرح پوئٹری کو لکھا ہے، مصدر سے کی ہے، اس سے اقبال متاثر ہے. لیکن ٹھیک ہے، اقبال کربلا کو نئے انداز سے دیکھتے ہیں. جوش ولی آبادی کے یہاں کربلا اور امام حسین بالکل نئے انداز سے آتے ہیں، ماڈرن انداز سے آتے ہیں. اقبال نے اقبال نے اس طرح انیس کو کربلا کو لکھا ہے، انیس اس طرح نہیں لکھ سکتے. اقبال کے یہاں دوسری بات ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یہ دوسری اپروچ ہے. جوش کے دوسری اپروچ آتی ہے، بالکل ماڈرن. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ سب ٹھیک ہے، لیکن انیس نے جس طرح خاندان کو موضوع بنایا ہے، انسان کو موضوع بنایا ہے، اس کی محبتوں کو لکھا ہے، اس کے رشتوں کو لکھا ہے، اس سے. اور کربلا کا رشتہ ہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ عباس ہے، یہ جناب علی اکبر ہے، یہ امام حسین ہے، یہ بہن زینب ہے، یہ انو محمد ہے. اس کو اگر فیل کسی نے کیا تو انیس نے کیا، اور اس نے اس کو ایک کمال کی پوئٹری بنا دیا. اردو میں اردو کے اور دوسرے حوالے چلیے انیس کی گفتگو کرنے کے لیے جو پورا سیمسٹر چاہیے، ہم تو چند منٹ میں بات کر رہے ہیں. انیس نے اردو زبان کو بدل کے رکھ دیا. زبان کی یہ ویکیبلری کیپیسٹی تھوڑی تھی اردو زبان کی. انیس میں اتنے لفظ دیے اردو زبان کو، اور اتنے بھر دیا لفظوں سے، اور زبان کہیں سے کہیں پہنچ گئی. آج اردو جو ہے یہ انیس کی بنیاد پہ کھڑی ہے. اور پھر دیکھیے ایک پہلو اور ہے، کلچرلی پہلو جو ہے، ثقافت کا پہلو. دیکھیے ہمارے یہاں جس طرح محرم منایا جاتا ہے، ہم جس طرح کربلا کو فیل کرتے ہیں، اگرچہ سب سے آگے ایران کو ہونا چاہیے، لیکن ایران کیا ہے، کربلا اس طرح فیل نہیں کیا، کیونکہ کربلا اس طرح کی نہیں ہے. تو کسی نے بڑی سی بات کی کہ کیا میر انیس کے امام حسین دوسرے ہیں؟ یقیناً دوسرے. انیس نے سب کانٹیننٹ کو بیک گراؤنڈ میں رہ کے لکھنؤ کے ساتھ انہوں نے جس کربلا کو لکھا ہے، وہ کربلا بالکل ہندوستان اور پاکستان کی دوسری کربلا ہے. آپ دیکھ لیجیے ترکی میں، مصر میں، اور سعودی عرب میں، یا ایران جو کہ بنیادی طور پہ اسی عقیدے کو پیش کرتا ہے. آپ دیکھیے کربلا ایران میں اس طرح کی کام دیکھیے. تو ٹھیک ہے، ان کی اپروچ بہت بڑی، وہ معاملات دوسرے. لیکن ہمارے اس طرح لکھا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی میں یہاں کے اندر زلجلہ بھی ہے، علم بھی ہے، اور یہ سب باتیں آ گئیں. ایران نے اس کو ایک پولیٹیکل سمبل بنایا ہے. انیس بھی اس کی، انیس جناب زینب اپنے بچوں انو محمد سے کہتی ہیں کہ تمہیں اپنے ماموں سے وفا کرنی ہے، ماموں کا ساتھ دینا ہے تمہیں. تو وہاں انیس ایک مثال لکھتے ہیں، اس کو جناب زینب کہتی ہیں، جس کو تبدیل کرتے ہیں. تو انیس کے زمانے میں اس طرح نہیں بات کی جائے گی، لیکن ایک استعارہ ہے، جس کے ہیں بس اس کے ہیں. یا انیس کا یہ کہنا کہ اس دور میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، کیونکہ انیس کا دور ہے باعث شاہ کا زمانہ ہے، بادشاہت ہے، بھائی یہ تقاضے نہیں ہے. لیکن انیس انڈائریکٹلی انہی باتوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے شاعر جو ہے نا وہ بنیاد قائم کرتے ہیں. جیسے یہ بات کہنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر کوئی بہت بڑی پیغمبر اپنے زمانے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیے آنے والے دور کی سیاست یہ ہوگی اور امریکہ اس طرح کرے گا، آنے قوتیں ہوگی. وہ چند علامتیں وہ دے گئے اس کو. تو بڑے شاعر ستون بنا دیتے ہیں.
وہ ستون قائم کرتے ہیں، آنے والے زمانے اس کے اوپر عمارتیں بناتی ہیں۔ تو انیس پر اردو مطلب آپ کیا کہیں گے؟ انیس کا ایک انسانی حوالہ موجود ہے، ان کا انسانیت پر احسان ہے، ان کا فکر پہ احسان ہے، انہوں نے آنے والی اردو ادب کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اقبال کی جتنی اپروچ ہے اس میں آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ پوری اردو غزل میں جو ایک زبان کا استعارہ ہے میر انیس کے حوالے سے، تو میر انیس پہ گفتگو کرنا مشکل بھی اس لیے ہے کہ سب اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کو کیسے سمیٹا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آخر میں بات کی جائے اور بات کو محدود کیا جائے تو انیس مطلب سوشو پولیٹیکل حوالے سے بھی بڑے شاعر ہیں، ان کے یہاں سیاسی استعارے پر بڑے اہم آتے ہیں، انہوں نے ایک سماجیات کو پیش کیا ہے، اور آج کی دنیا میں انسان کو جو مشین بنایا جا رہا ہے اور خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ناطے ختم ہو رہے ہیں، اس کی بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ انیس سے قائم ہوئی۔ تو انیس احساس کی سطح پہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس کو محدود وقت میں سمجھنا مشکل ہے، اور اگر بہت زیادہ وقت کی فراوانی ہو تو پھر بہت بات وہ اتنی پھیل جائے گی کہ سمندر کی طرح بے ترتیب ہو جائے گی، کنارے توڑتی ہوئی نکل جائے گی۔ بہرحال انیس پر کئی بار گفتگو ہونی چاہیے، ان کا زبان پہ اثر ہے، ان کا بیان پہ اثر ہے، ان کا لفظوں پہ اثر ہے، ان کا احساس پہ اثر ہے، انہوں نے خاندان کو متاثر کیا، انہوں نے اردو زبان نہیں بلکہ برس کی پوری تہذیب کو متاثر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چند باتیں ہیں کہ جس کو انیس کے لیے ہمیں اس کو بنیاد بنا کر ہم بہت گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے اس کو۔